تقدیم ہے برائے سال ثواب سید وزیر حسن جعفری میثم صاحب کے لیے، مرحومہ امامہ خاتون صاحبہ کے لیے، سید محمد جعفری مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے یہ مجلس شاہناز حسین نشاط جعفری صاحبہ نے آن لائن گراف ایجنسی پر منعقد کی ہے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ، اور تلاوت کے فرائض انجام دیں گے جناب قاری ندیم نجفی صاحب۔ سوزخوانی کے فرائض انجام دیں گے جناب شاہ نواز خان صاحب۔ آئیے حضرات، مجلس کا آغاز اب ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بتا دیں جناب سید وزیر حسن جعفری المعروف میثم صاحب کے بارے میں جیسا کہ مجھے علم ہوا ہے کہ بہترین خطیب تھے، ایک لاجواب عزادار مرد مومن شخصیت۔ آپ کا شیوا یہ رہتا تھا کہ اپنے علاقے بالخصوص مظفر پور میں تمام عزاخانوں میں جا کر ذکر محمد و آل محمد کرنا، ہر مجلس میں شرکت کرنا، غربا کی مدد کرنا، امداد کرنا۔ یقیناً ایسے نیک لوگ جو ہوتے ہیں وہ معصومین کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں اور اپنی پوری زندگی تعلیمات معصومین اور رضا الہی کے لیے جیتے ہیں۔ ہم اس مجلس کے حوالے سے دعا گو ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار جناب سید وزیر حسن جعفری میثم صاحب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائیں، امامہ خاتون صاحبہ کو شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے جوار میں جگہ عنایت فرمائیں، سید محمد جعفری صاحب کو خدا جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائیں، اور آپ کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو خدا معاف کرے۔ آئیے حضرات، مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقه وآياتك الكبرى والنبع العظيم لي خمسة نطفي بها هر الوباء الهاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة آمين يا رب العالمين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وفي الآخرة شفاعة الحسين عليه السلام
آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم سوزخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ سوزخوان جناب شاہ نواز خان صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سوزخوانی کے فرائض انجام دیں۔ عالم رسول کا پتھر میں گاڑنے والے علم رسول کا پتھر میں گاڑنے والے اکیلے کفر کی بستی اجاڑنے والے یہی حسین کے بازو میں دور بھر دینا، یہی حسین کے بازو میں زور بھر دینا، کھڑے کھڑے در خیبر اکھاڑنے والے علم رسول کا۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ یزید کا پن بشر پیے تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیے تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پیے گوڑے پیے سوار پیے اور شتر پیے، جو تشنہ لب یہاں کے ہیں وہ بے خطر پیے، یہاں تک کہ سب چرندہ پرندان کے پیے، یہاں تک کہ سب چرندہ پرندان کے پیے، کافر بھی گئے پیے تو منانا
کیجیو کافر بھی گئے پیے تو تم منع نہ کیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیو تھا حکم یزید کا بآواز بلند نعرہ صلوات چند اشعار سلام کے پیش خدمت ہیں مومنین کی توجہ چاہوں گا کلام مشہور و معروف شاعر اہل بیت مرحوم و مغفور مدح خان مرثی خان راجہ محبوب علی خان صاحب محمود آبادی کا ہے مومنین توجہ چاہیں گے بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد راستہ حق کا ہوا یہ کرتا ہے اکثر نیا راستہ حق کا ہوا یہ کرتا ہے اکثر دیکھ لو دیوار کعبہ میں بنا ایک در نیا دیکھ لو دیوار کعبہ میں بنا ایک در نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر توجہ چاہوں گا مومنین کی روح کا جنت ہے اشک غم سے روح ہے مومنی روح کا جنت ہے اشک غم سے روح ہے مومنی آنکھوں ہی آنکھوں میں پیدا کر لیا کوثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی خاص توجہ مومنین کی اکثر دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج دیکھیے دوش رسالت پر امامت کا عروج آج کعبے میں مؤذن ہے نیا منبر نیا آج کعبے میں مؤذن ہے نیا منبر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی حق پہ تکیہ فرش احمد شام ہجرت اور علی سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا سونے والا ہے نیا تکیہ نیا بستر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر خم کا میدان دست مرسل جام بلغ اور علی خم کا میدان دست مرسل جام بلغ اور علی میرا میں خانہ نیا تکیہ ساغر نیا کوثر
میرا میں خانہ نیا نیا کوثر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر کانپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو حسین کانپتے ہاتھوں پہ لے جاتے ہیں بچے کو حسین دست اطہر پر بنا گہوار اصغر نیا دست اطہر پر بنا گہوار اصغر نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے مقطع پیش خدمت ہے سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شمع گئے سب کیا کرتے ہیں اے محبوب مدح شمع گئے جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو اکثر نیا جب اٹھاتے ہو قلم تم کہتے ہو نیا راستہ حق کا ہوا ہی کرتا ہے اکثر نیا باواز بلند نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد چند بند مرثیہ کے پیش خدمت ہیں میر انیس علی اللہ مقام کا مرثیہ ہے شہادت حسین کی مناسبت سے باواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی فاتحہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پہ زہرا گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکر آدم سفار آئی ہے یا نہ بیٹا نہ بتی جانا کوئی بھائی ہے یا نہ بیٹا نہ بتی جانا کوئی بھائی ہے برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں ہیں پر آب تیغ سے دیتے ہیں ہر بار کا آدھا کو جواب تیغ سے دیتے ہیں ہر بار کا
وعدہ کو جواب شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں، شدت ذوف میں جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے، گیسو آلودہ خون لپٹے ہیں رخساروں سے، شان کٹ کٹ کے لٹک آئے ہیں تلواروں سے، تیر پہ وقت ہے خون بہتا ہے سو فاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، لاکھ آفت میں ہے ایک جان دل آزاروں سے، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، فکر ہے سجدہ معبود میں سر دینے کی، وار سے تیغوں کے فرصت نہیں دم لینے کی، آج شب کیا عالم خون سے تر پیچ امامے کے ہیں، سر زخمی ہے جبی چاند سی پر نور مگر زخمی ہے، سینہ سب برچیوں سے تابا کمر زخمی ہے، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی ہے، ضرب شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں، ضرب شمشیر سے بیکار ہے بازو دونوں، ظلم کے تیروں سے مجروح ہیں پہلو دونوں، آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، لاکھ تلواریں ہیں اور ایک کنے ہتھیار ہے، ایک مظلوم ہے اور ظالموں کا لشکر ہے، سینکڑوں خنجر فولاد ہیں اور ایک سر ہے، نہ کوئی یارانہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، نہ کوئی یارانہ ہمدم نہ کوئی یاور ہے، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، باغ گھوڑے کی لٹکتی ہے اٹھا سکتے نہیں، سامنے اہل حرم روتے ہیں جا سکتے نہیں، آج شب جزاک اللہ، سبحان اللہ جناب شاہ نواز خان صاحب، آپ نے بہترین انداز میں سوز خوانی کے فرائض انجام دیے، اور اب ہم خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں برادر محترم حجت الاسلام علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب سے کہ وہ خطابت کے فرائض انجام دیں۔ مومن آپ سے گزارش ہے کہ قبلہ کا استقبال نعرہ صلوات سے فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़रशीयिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अली इब्न अबी तालिब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द्रुर रजुल अला क़द्रि हिम्मतिह। मैं तमाम अपने नाज़रीन से और सामीन से सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूँ कि एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर जनाब सैयद वज़ीर हसन जाफ़री इब्ने जनाब सैयद नक़ी हसन जाफ़री साहब, मरहूमा अमामा ख़ातून बिनते अस्करी हसन जाफ़री साहब, मरहूम जनाब सैयद मोहम्मद जाफ़री मरहूम इब्ने सैयद वज़ीर हसन जाफ़री साहब, इन अरवाह और अपने तमाम मरहूमीन की अरवाह को ईसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद बिहक़्क़ि मुहम्मद व आलि मुहम्मद। में इन सूरों का सवाब दिया करता है तमाम। नाज़रीन किराम, आज हम कुछ शख्सियतें हैं कि जिनके ईसाल सवाब के लिए, उनकी तरवीय रूह के लिए इस ज़िक्र का एहतमाम कर रहे हैं। शुक्र है उस परवरदिगार का कि जिसने हमें ऐसे मकतब से मुताल्लिक़ किया कि जहाँ मौत हमारे और उसके दरमियान फासला नहीं पैदा कर पाती। बहुत से ऐसे कायनात में अफराद हैं कि जिनका राबिता उनके अपनों से उसी वक्त तक होता है जब तक कि वो सांस ले रहे होते हैं। वो उसी वक्त तक उनके काम आ पाते हैं जब तक उनकी सांसों का सफ़र जारी होता है। उसके बाद बेटा तड़पता रहता है, इसलिए कि शफ़क़त जो मोहब्बत का जो रिश्ता है वो मरने से ख़त्म नहीं होता। तो अब बेटा तड़प रहा है कि मैं अपने बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। एक बाप है कि जो अपने बेटे के बिछड़ने पे तड़प रहा है कि हम अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर सकते। एक माँ है कि जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है और नहीं कर पाती है। एक शौहर है अपनी ज़ौजा के लिए। ये जितने बहुत करीबी रिश्ते हैं जहां बाज़ ऐसे अफराद और ऐसे मकातिब इसी कायनात में पाए जाते हैं कि जहां मरने के बाद
اب ان کا کوئی رشتہ قائم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اب سمجھتے ہیں یا ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم مکتب اہل بیت پہ ہیں کہ جہاں ہم کو یہ بتایا گیا کہ مرنے سے، موت کے ذریعے سے تمہارے رشتے منقطع نہیں ہوتے، تمہاری خدمتیں ختم نہیں ہوتی، تم اپنے حوصلے سے جس طریقے سے کل ماں باپ کی خدمت کر رہے تھے، آج بھی انہی جذبات کے ساتھ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ کل تم اپنے ماں باپ کی خدمت ان ہاتھوں سے اس طریقے سے کرتے کہ ان کا بازو تھام سکتے تھے، ان کو سہارا دے سکتے تھے، لیکن یہ سہارا صرف جسمانی ہوتا، لیکن اب جو تم کام کر سکتے ہو وہ ان کی روح کے لیے ہوگا۔ اور جسم کا تعلق چونکہ مادیات سے ہے، لہٰذا وہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ خدمتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اب اس طریقے سے جسمانی خدمتیں نہیں کر سکتے، لیکن روح زندہ رہتی ہے، روح قائم رہتی ہے، لہٰذا اب تم یہ روحانی خدمات انجام دے سکتے ہو، اور اس کی خوشی تمہارے جسم کو میسر ہو یا نہ ہو، تمہاری روح کو میسر ہوگی کہ تم نے اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے مشفقوں کے لیے، اپنے احسان کرنے والوں کے لیے تم نے وہ کام کیا جس کی اب ان کو سخت ضرورت ہے۔ اب تم اس زبان کے ذریعے سے ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہو، ان ہاتھوں کے ذریعے سے کوئی انفاق کر کے تم ان کے لیے کام انجام دے سکتے ہو، کسی اچھے سفر پہ جا کے اپنے قدموں سے ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہو۔ یہ شکر کا مقام ہے کہ ہم اس مکتب میں ہیں۔ اسی لیے جب کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان سے سوال کرتا ہے کہ مولا میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی خدمت سے محروم ہیں۔ تو امام کہتے ہیں نہیں، تم ان کے لیے قرآن کی تلاوت کرو، تم ان کے لیے صدقات دو، تم ان کے لیے انفاق کرو، ان خدمتوں کے ذریعے سے اب تم ان کی خدمتیں کر سکتے ہو۔ معصومین نے ہم کو یہ درس دیا ہے، یہ ایصال ثواب۔ میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ کسی رسم کا نام نہیں ہے، کسی رواج کا نام نہیں ہے، کسی شاہ، کسی شہنشاہ، کسی رجواڑے کی رکھی ہوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ معصومین کا وہ دیا ہوا عظیم تحفہ ہے کہ جو مومنین کے حصے میں آیا ہے، کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یہ وہی عبادت ہے جسے ہم اور آپ انجام دے رہے ہیں۔ چاہنے والے اعزاء و اقارب چاہتے ہیں کہ ایصال ثواب کیا جائے۔ ایصال ثواب میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہم ایصال کر سکتے ہیں، پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کوئی خدمت کی جا سکتی ہے۔ انہی ایصال ثواب میں کسی کو کوئی شے، کوئی علم سکھا دینا۔ اور اب انسان سوچے کہ علوم آل محمد کا نشر کرنا یا نشر کرنے کے لیے کوئی بزم قائم کرنا اور اس کے ذریعے سے منتشر کرنا، یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے جب ہم اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو اپنے مرحومین کی باتیں نہیں کرتے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے قصے نہیں سناتے، بلکہ کبھی معصومین کی آیتوں کو، کبھی قرآن کی آیتوں کو، کبھی ان درس اور ان عبرتوں کو کہ جنہوں نے تاریخ کے ذریعے سے، معصومین کے ذریعے سے جس تاریخ نے ہم کو کچھ سکھایا ہے،
وہ ہم آئندہ نسلوں تک منتقل کرتے ہیں. اور پھر جب یہ باتیں لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں تو یہ نشر ہوتا ہے علم. وہ کسی اور کو بتائے گا، وہ کسی اور کو بتائے گا. تو جب تک یہ علم منتقل ہوتا رہے گا اور معلومات لوگوں کی بڑھتی چلی جائے گی، ایک مجلس ہے جو نہ جانے کتنے برسہ برس ہمارے مرحومین کے ثواب کا ذریعہ بنتی ہے. آج بھی میں چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات، وہ کہ جو امیر المومنین ہے، وہ کہ جو غالب کل غالب ہے، جس کی گفتگو، مختصر سی گفتگو کا اگر ایک تحفہ بشریت کو ملا تو وہ نہج البلاغہ کی شکل میں سامنے آیا، جہاں امیر کائنات اعلان کر رہے ہیں قدر الرجل علی ہمتہ، قدر الرجل علی قدر ہمتہ. انسان کی قیمت اس کی اپنی ہمت کے برابر ہے. یعنی جتنا انسان کے اندر ہمت پائی جائے گی، جتنا انسان اپنی ہمت کو بلند کرتا چلا جائے گا، انسان کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ ہمت کیا ہے؟ کائنات میں جتنے لوگ ہیں، ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. ایک چھوٹے سے چھوٹا کام کرنا باشعور انسان بے ہدف نہیں کرتا. بچے موبائل پہ کھیلتے بھی ہیں تو وہ بھی ہدف کے ساتھ. اگر گیم کھیل رہے ہیں تو ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں جیتیں. اگر انسان کوئی کام کر رہا ہے تو اب جس کی جتنی ہمت ہے اتنی ہی اس کی قیمت ہے. یہ مولا کہہ رہے ہیں. مجھے ذرا سی اسی کے اوپر گفتگو کرنی ہے. تو یہ ہمت کیا ہے؟ ہر انسان اپنی زندگی میں جو کام کرتا ہے کسی نہ کسی ہدف اور مقصد کے تحت کرتا ہے، اور اس مقصد کو پانے کے لیے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جن وسائل اور جن امور کو وہ انجام دیتا ہے وہی اصل اس کی ہمت ہے. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے. 100 بچے، 50 بچے ایک کلاس میں ہیں، مگر ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ہدف کے تحت کام کر رہے ہوں. اور اب جس کا جتنا عالی ہدف ہوگا وہ اسی اعتبار سے امور کو انجام دینے کے لیے اپنی ہمت کو خرچ کرے گا. جتنا عالی ہدف بنائے گا. مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے جو اس لیے پڑھنے جاتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو ماں باپ ڈانٹیں گے. ہدف اس کا تعلیم نہیں ہے، درس میں اس کو مزہ نہیں آتا، سبق وہ پڑھنا نہیں چاہتا، صرف اس لیے جا رہا ہے کہ اگر گھر پہ رہے تو ماں باپ ڈانٹیں گے، تو ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہمیں اسکول جانا ہے. تو جب اتنا ہی ہدف ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس ڈانٹ سے بچنے کے لیے ایک دن اسکول آئے اور ایک دن اسکول کے نام پہ کہیں اور چلا جائے گا، یا اسکول آئے اور تعلیم نہیں حاصل کرے گا. ایک دوسرا بچہ ہے، وہ اس لیے نہیں
کہ ماں باپ ڈانٹیں گے، وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے پاس ہو جائیں، تو وہ اسکول بھی آئے گا، پڑھے گا بھی، لیکن جہاں سے اس کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ بس اب اتنا پڑھ لینے کے بعد ہم پاس ہو جائیں گے، ہمیں ڈگری مل جائے گی، وہ پھر اتنی ہی ہمت دکھائے گا، اس سے آگے ہمت نہیں دکھا پائے گا۔ لیکن ایک تیسرا بچہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہ مجھے ماں باپ کی ڈانٹ کی پرواہ ہے، نہ مجھے نمبر کی پرواہ ہے، ہم اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی معرفت کو بڑھانا ہے، ہمیں اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں کہ ہم اس سے آگے کی منزلیں طے کر سکیں۔ لہذا اب جو وہ علم حاصل کرے گا وہ اپنی ہمت کے اعتبار سے، چونکہ اسے کسی اور بلند منزل تک جانا ہے، لہذا وہ ان تمام علوم کو دلچسپی کے ساتھ حاصل کرے گا۔ فرق پیدا ہوا؟ یہ جو فرق ہے کہ کہیں ماں باپ کی ڈانٹ سے، کہیں اپنی ڈگری کے لیے، مگر کوئی ہے جو معرفت کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، تو اب اس کو کسی دوسری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، خود اس کے اندر جو ایک جذبہ ہے وہ اسے اعلی ہدف تک پہنچائے گا۔ یہی وہ ہمت ہے کہ جو انسان کے معیار کو طے کرتی ہے۔ اب جو بنیادی گفتگو ہے وہ ہمارے اس موضوع سے متعلق وہ یہاں سے ہے کہ ہر آدمی کے اندر ہدف ہوتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی مقصد کے تحت کام کرتا ہے، لیکن کم ہمتی یا جو انسان کے اندر ہمت میں کمی یا نقص واقع ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ انسان کہاں سے اپنی ہمت کھوتا ہے؟ وہ جو انسان کی قیمت ہے اس کو انسان ضائع کہاں کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وجود ہمارا اسی وقت قیمتی بنے گا، اور کہا اس نے ہے کہ جو کامل انسان ہے، کہا اس نے ہے کہ جس کے نفس کا سودا خدا نے کیا ہے، کہا اس نے ہے، لہذا وہ جو کہہ رہا ہے وہ اول عقل ہے، وہ عقل کل ہے، لہذا ہم کو اس کی بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ ہمت کے اعتبار سے انسان کی قیمت طے ہوگی، ورنہ آپ دیکھیے ہمت کے اعتبار سے آپ بھی قیمت طے کرتے ہیں کہ نہیں؟ جن لوگوں نے صرف میدان میں جانے کی ہمت کی، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو میدان میں گیا اور جا کے دشمن کا سر قلم کر کے آیا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور جو میدان میں جانے کی بھی ہمت نہ کر سکے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمت کے اعتبار سے قیمت طے ہوگی۔ تو جب یہ بات طے ہے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ عوامل کیا ہیں، وہ اسباب کیا ہیں کہ جہاں انسان اپنی قیمت کھو دیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی شے، انسان اپنی قیمت کو اس وقت کھو دیتا ہے کہ جب وہ اپنے کو پہچان نہیں پاتا، اپنی صلاحیتوں کو خود جب تک انسان نہیں پہچان لیتا، ہمت نہیں دکھا پاتا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم شعر کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم نے کوشش کر کے بھی نہیں دیکھی۔
جب کہ ہمارے اندر وہ مادہ پایا جاتا تھا، وہ کیفیت وہ صلاحیت پائی جاتی تھی. یا مثال کے طور پہ ہم نے پہلے ہی سے طے کر لیا کہ ہم ہائی اسکول میں ٹاپ نہیں کر پائیں گے، تو ہم کبھی ٹاپ نہیں کریں گے. پہلے ہم خود اپنی کیفیت کو اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی کوشش کریں. یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے. نفس کی معرفت، خود کو ہم بالکل ذلیل، اپنے کو بہت بے صلاحیت سمجھنے لگتے ہیں، پھر ہماری ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں. اور اس کے لیے ہم تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ معصومین نے، انبیاء نے ترغیب دلائی ہے ہم کو. آپ پڑھیے قرآن میں جناب ذوالقرنین کا واقعہ پڑھ لیجئے. ایک علاقہ ہے، علاقے کے لوگوں کے اوپر یاجوج حملہ کر کے اسے مٹا دینا چاہتے ہیں. جناب ذوالقرنین پہنچے، لوگ ان کے پاس آئے، آپ مرد شجاع ہیں، آپ طاقتور ہیں، آپ ہم کو یاجوج و ماجوج سے بچائیے، ہم اس سے اپنا مقابلہ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ایک شرط ہے، عیونی بقوت، ہم کو تم اپنی قوت کے ساتھ ہماری مدد کرو، ہم اس کو ختم کر دیں گے. انہیں خود اس بات کا یقین نہیں تھا کہ ہمارے اندر اتنی قوت پائی جاتی ہے کہ ہم اسے ختم کر دیں، ہم اپنے کو مٹنے سے بچا لیں. لیکن اس صلاحیت کو پہچنوایا ساتھ دے کے جناب ذوالقرنین نے. کیا مطلب تھا؟ جناب ذوالقرنین نے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کبھی بنا دیا، ان کے اندر وہ صلاحیت تھی جس کو وہ نہیں پہچان رہے تھے. اس صلاحیت کو ابھار کے ان کو اس بات کا یقین دلا دیا کہ تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو. تو سب سے پہلی چیز، جب ہم خود اپنے کو پہچان نہیں پاتے، ایک مرحلہ اور آتا ہے. بعض وقت ہم اپنے جسمانی نقائص کی بنیاد کے اوپر کرتے ہوئے کام، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، بس ہم سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. گھاٹا ہو گیا، اب ہم سے نہیں ہوگا، ہم ہاتھ لگاتے ہیں جس چیز میں وہ خراب ہو جاتی ہے. یہ ہم نے پہلے ہی طے کر لیا. یا صاحب ہمارے جسم میں کوئی نقص پیدا ہو گیا، اب ہم نہیں کر سکتے. تاریخ پڑھیے، جناب یونس ابن عمار، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے شاگرد، امام کے ساتھ بامعرفت شاگرد، بیٹھنے والا، امام کی معرفت رکھنے والا شخص ہے. اور تاریخ اس کا واقعہ لکھ رہی ہے کہ جناب یونس ابن عمار کو سفید داغ ہو گیا. اچھا، اس میں دونوں پہلو ہے معاشرے کا. ایک انسان خود کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی معاشرے کے غلط جملے انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں. ایسے موقع پہ مومنین کو کیا کرنا چاہیے وہ بھی امام نے کر کے بتایا. امام کے اس شاگرد کو سفید داغ ہوا، لوگوں نے طنز کرنا شروع کیا کہ دیکھو پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا کہ اللہ نے اس کو اس عذاب میں گرفتار کر دیا. اور اب جناب یونس ابن عمار جو ہر روز امام کی خدمت میں آ کے دین کی خدمتیں انجام دے رہے تھے، انہوں نے خود کو خانہ نشین کر لیا. مولا نے معلوم کیا، کہاں ہے یونس؟ پتہ چلا ایسی ایسی بات ہے. دیکھیے، خبردار، کسی کی بیماری ضروری نہیں ہے
کہ کسی گناہ کے سبب سے ہو. مومنین کو بخار کبھی اس لیے بھی آتا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ اللہ اس کا مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہے. کسی کے گھر میں چوری ہو گئی, وہ خود ہی بیچارہ چوری سے پریشان ہے کہ مال چلا گیا, دیکھا پتہ نہیں کہاں کہاں سے بٹور کے لایا تھا کہ جو اللہ نے اس طریقے سے جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا. ارے صاحب, یہ جب ہم نہیں جانتے تو اب ہم زبان کے زخم تو نہ لگائیں. ہم اگر ایک مومن کا سہارا نہیں بن سکتے. جناب عمار کے گھر ہمارے اور آپ کے چھٹے امام پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں عمار یہ کیا ہوا, تم نے اپنے خانہ نشین کیوں کر لیا؟ بیماریاں سب کو آتی ہیں, لوگوں کے کہنے میں نہ آؤ. اور اس کے بعد امام مثال دے کے سمجھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں عمار کیا تم نہیں جانتے کہ مومن آل فرعون جو جناب موسیٰ کی حمایت اور تبلیغ کیا کرتے تھے, ان کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں سٹی ہوئی تھیں, ملی ہوئی تھیں, لیکن وہ خانہ نشین نہیں ہوئے. وہ اپنے اسی نقص کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے چھپایا بھی نہیں, اس کو ہاتھ کو پوشیدہ نہیں رکھتے تھے. اسی ہاتھوں کے اشارے سے گفتگو کر کے لوگوں کو جناب موسیٰ کا حامی بنا رہے تھے اور خدا کے دین کی تبلیغ کر رہے تھے. ظاہر ہے امام کا جانا مؤثر ہوا. اگر خدا کبھی بندے کو کسی بیماری یا کسی جسمانی نقص میں گرفتار کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے نہ جانے کتنی نعمتیں اسے دے دیتا ہے. اور یہ مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. بہت سے ایسے افراد ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ظاہری نقص کو نقص سمجھ کے خود کو خانہ نشین نہیں کیا, بلکہ اپنی قیمت کو اپنی ہمت سے ثابت کر دیا کہ ہم کیا ہیں. تو ایک مرحلہ یہ ہوتا ہے. کبھی کبھی خانوادگی مشکل ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پہ خاندان میں کسی کا کردار اچھا نہیں تھا, کوئی خراب انسان تھا. کبھی کبھی یہ سبب بنتا ہے کہ انسان اپنی ہمت کو کھو دیتا ہے. میں بہت دور نہیں, جناب صفیہ خاتون, کون؟ ہمسر پیغمبر اسلام, نبی کی زوجہ, آخری نبی کی زوجہ, امہات المومنین میں. اور یہ وہ والی خاتون ہیں کہ جو اہل بیت سے قریب تھیں. ان کے والد جناب صفیہ, ان کے جو باپ تھے وہ یہودی تھے. لوگ بنت الیہود کہہ کے پکارتے تھے, یہودی کی بیٹی. مگر کیا صفیہ خاتون, پیغمبر اسلام کو پتہ چلا, نبی کریم نے فرمایا صفیہ آج کے بعد جب کوئی تمہیں یہ طعنہ دے تو تم اس سے کہنا کہ میرے بابا موسیٰ ہیں, میرے چچا ہارون ہیں, میرے شوہر رسول ہیں. جب مومن دائرہ اسلام میں کوئی آ گیا تو اب اس کے بعد اس کے اوپر طنز نہ کرو. دفاع مومنین کی ذمہ داری ہے. خود پیغمبر اسلام کی سیرت بتا رہی ہے. ایک تیسری مشکل, میں بہت جلدی انشاءاللہ اپنے اس نتیجے پر پہنچنا چاہتا ہوں. ایک تیسری مشکل جو ہمارے درمیان کبھی کبھی ہم کم عمری کی وجہ سے کم ہمت ہو جاتے ہیں. عمر کم ہے لہذا ہم کوئی مشورہ نہیں دے سکتے. نہیں, تاریخ بھری ہوئی ہے کہ جن کی عمریں کم ہیں انہوں نے بہترین مشورے دیے ہیں. یا ایسے افراد آج کے دور میں بھی موجود ہیں کہ جن کی عمریں کم ہیں مگر انہوں نے بہترین اختراعات انجام دیے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ کسی کی عمر کم ہے نہیں مشورہ دے، اگر دے سکتا ہے یہ تو سننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے دیکھیں۔ اگر واقعاً ایک جوان ایک اچھا مشورہ دے رہا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے گاؤں میں کوئی مسجد ہے، ہمارے قریے میں، وہاں کس طریقے سے نظام چلایا جائے سارے بزرگ طے کر رہے ہیں، کام کرنا ہے جوانوں پہ۔ اگر کسی جوان کو ہم شامل کریں گے تو وہ بتا سکتا ہے نا مشکلات کیا ہیں ہمارے درمیان کی، ہم کس طریقے سے اپنے ساتھیوں کو مسجد تک لا سکتے ہیں، کیسے انہیں دین سمجھا سکتے ہیں۔ تو مشورہ جوانوں سے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اچھا مشورہ دیں تو انہیں قبول کرنا چاہیے۔ تاریخ میں مثالیں موجود ہیں، ہشام ابن عبد الملک کا دور ہے، اس زمانے میں قحط پڑا ایک ایریے میں، ایک منطقے میں، اور وہاں 3 سال کے مسلسل قحط نے لوگوں کو لاچار بنا دیا۔ ایک جوان نے وہاں لوگوں سے کہا کہ چلیے چل کر کے خلیفہ وقت سے ملاقات کریں، چونکہ اسی نے تحریک چلائی لہذا کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا۔ بات کون کرے گا؟ اس نے کہا ہم خود کریں گے۔ ایک جوان سب کا ترجمان بن کے آیا، خلیفہ وقت سے وقت لیا گیا۔ اب اس زمانے کا وہ بھی بادشاہ، وقت مل گیا، ہشام ابن عبد الملک بلایا گیا۔ اب جو ہشام کے دربار میں پہنچے لوگ تو کیا دیکھا کہ کچھ بزرگ ہیں، ان کے ساتھ ایک جوان ہے۔ ہشام کہتا کیا کوئی بڑا نہیں ملا تھا تم لوگوں کو کہ اس جوان کو لے کے آئے ہو، اسے کیوں ساتھ لائے؟ کہا ارے صاحب یہی تو ہمارے اس پورے انجمن کا سخنگو ہے، ترجمان ہے، یہی تو بات کرے گا۔ اچھا یہ بات کرے گا؟ اس نے کہا اگر آپ مجھے گفتگو کی اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ خلیفہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا اس 3 برس میں پہلے سال قحط پڑا، ہماری چربی گل گئی، دوسرا قحط پڑا، ہمارے گوشت گل گئے، اب یہ تیسرے سال قحط میں ہماری ہڈیاں برباد ہو رہی ہیں۔ خلیفہ وقت یہ جو مال و اسباب آپ کے پاس ہے یا تو یہ خدا کا مال ہے، اگر خدا کا مال ہے تو آپ کے پاس کیا کر رہا ہے؟ پھر ہم کو بھی دیجئے، ہم بھی اس سے استفادہ کریں، صرف آپ کیوں کریں؟ یا تو یہ مال لوگوں کا ہے، اگر لوگوں کا ہے تو لوگوں میں ہم بھی ہیں، ہمیں یہ مال ملنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یا تو یہ مال ذاتاً آپ کا ہے، اگر آپ کا ہے تو آپ مسلمان ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انفاق کرنے کو، آپ انفاق کیجئے تاکہ آپ کے جیسے دوسرے مسلمانوں کا بھلا ہو سکے۔ حاکم وقت کہتا ہے کہ مجھے جوان نے لاجواب کر دیا، اور یہ کہہ کے 1,00,000 دینار پوری ہیئت کو دیا، اور جب ہیئت جانے لگے وہ افراد لے کے تو بلایا اور 10,000 اس جوان کو دیا۔ کبھی کبھی نوجوان ہیں لیکن اچھی بات کر سکتے ہیں، تو جوانوں کو بھی کم ہمت نہیں ہونا چاہیے، چاہے دین کے مسائل ہوں، جوانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ کبھی کبھی بزرگوں کے اختلافات کو جوانوں کو ختم کروانا چاہیے۔ یہی اسباب ہیں کہ جن کی بنیاد کے اوپر انسان کم ہمت بنتا ہے۔ انہی میں سے ایک چیز ہے راحت طلبی۔ ہمیں کیا پڑی ہے؟ ہم کیوں ہمت دکھائیں؟ سرکار سید الشہداء کربلا بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بصرے کے بڑے بڑے قبائل کے جو سردار ہیں ان کو خط لکھ رہے ہیں، ان میں ایک سردار ہے جس کا نام ہے احنف ابن قیس، اس کو امام نے خط لکھا
کہ ہم کربلا جا رہے ہیں بنانے، حاکم وقت یزید جیسا فاسق و فاجر ہو گیا ہے، لہذا آؤ ہمارا ساتھ دو۔ اس نے جواب میں امام حسین علیہ السلام کی تحریر لکھ کے پڑھ کے جواب لکھتا ہے، یا حسین اصبر ان وعد اللہ حق۔ آپ ذرا سوچئے، امام حسین علیہ السلام کو اخلاقی نصیحت کر رہا ہے، حسین صبر کیجئے، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ کیا مطلب؟ حسین جیسا صابر، جس کے صبر کو دیکھ کے ملائکہ پریشان ہیں، اس کو نصیحت کر رہا ہے۔ کیوں؟ صرف راحت طلبی کے لیے، خود آنا نہیں ہے اس لیے۔ ایک آخری بات اس سلسلے میں اور گفتگو مکمل۔ ہم اپنی ہمت کھو دیتے ہیں، کب؟ جب نا امید ہوتے ہیں، اور یہ نا امیدی ہمیں کفر تک لے جاتی ہے۔ انسان اگر نا امید ہو جائے کسی چیز سے، لہذا اللہ کہہ رہا ہے دیکھو خبردار، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ خدا جانتا ہے کہ یہ اپنی قدر کھو دے گا، یہ اپنی قیمت ضائع کر دے گا۔ یہ بندہ جسے ہم نے اپنے آگے جھکنے کو کہا ہے، اگر یہ اپنی قیمت کھو دے تو کائنات کے ذروں کے آگے جھکنا شروع کر دے گا۔ لہذا خدا کہہ رہا مجھ سے امید نہ کھونا۔ لیکن تاریخ پڑھیے، ایک شخص ہے، مکے میں ہے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے ہوئے آواز دے رہا ہے، پروردگار میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مگر مجھے معلوم ہے تو نہیں بخشے گا۔ اے میرے پروردگار ہمیں جہنم میں نہ ڈالنا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، اس لیے کہ ہم نے گناہ بہت بڑا کیا ہے۔ ایسے ہی خدا سے گفتگو کر رہا ہے امام سید سجاد علیہ السلام۔ ان کے کان میں اس شخص کی آواز گئی، امام گئے، خبردار کیا کہہ رہا ہے، خدا سے کیسے گفتگو کر رہا ہے، آخر تیرا جرم کیا ہے؟ کہا آنے والے میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ کہا تو نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا میں قاضی تھا، میں نے غلط فیصلہ کیا اور ایک شخص کو قتل کا حکم دے دیا اور وہ قتل ہو گیا، لہذا اب اللہ مجھے بخش نہیں سکتا، میں نے بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ امام کہتے ہیں کیا تو اس کے خانوادے تک گیا، اسے جا کے تو نے دیا دے کے، جرمانہ دے کے اس سے معذرت کی؟ کہا ہم وہاں بھی گئے، مگر اس کے گھر کے لوگ معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ امام کہتے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں نا امید نہ ہو، جاؤ خدا سے دعا کے ساتھ یہ دعا کرو، پروردگار اس مرنے والے کے خانوادے کے دل میں ہماری محبت ڈال دے تاکہ وہ ہمیں معاف کر دیں اور ہم تیری بارگاہ میں ذلیل و رسوا اور محشر میں ہم ذلیل و رسوا نہ ہوں۔ اس دعا کے ساتھ جاؤ اور جا کر کے ان سے گفتگو کرو۔ کیا بتانا چاہتے ہیں امام؟ امام بتانا چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کو درس دے رہے ہیں کہ کیسے ہی حالات پیدا ہو جائیں، اگر ساری کائنات سے بھی رشتہ منقطع ہو جائے تو بھی پروردگار سے امیدوں کو نہ چھوڑنا، پروردگار سے امیدوں کو نہ توڑنا۔ اس وقت کہ جو حالات ہیں، ان حالات میں جوان اپنی امیدوں کو نہ توڑیں، ہمت نہ ہاریں۔ میں نے یہ موضوع صرف اور صرف اسی پیغام کے لیے بنایا کہ اس وقت ہمارے جو قوم کے نوجوان ہیں، جنہوں نے نئے بزنس شروع کیے، جنہوں نے ابھی تعلیم مکمل کی ہے، جنہوں نے خانوادہ تشکیل دیا ہے، انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارگاہ خداوندی سے امیدوار ہوں، اس لیے کہ آپ کے مولا کا قول ہے
قدر الرجل علی قدر ہمتے، ایک انسان کی قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے طے ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی ہمت کو بلند رکھے تو پھر وہ ہمت ہی تھی کہ جہاں حر جیسا گناہگار بھی اگر مایوس کسی کو ہونا چاہیے تھا تو کربلا میں حر کو مایوس ہو جانا چاہیے تھا کہ جس نے حسین کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، اس حر کو مایوس ہونا چاہیے تھا کہ اب تو 3 دن سے حسین کے خیمے میں التش کی آوازیں بلند ہیں، اب تو چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اب تو حسین ہمیں معاف نہیں کریں گے۔ لیکن حر جانتا ہے نا امیدی کفر ہے، لہذا حر ہمت کر کے حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، آقا کیا میرا گناہ بخشا جا سکتا ہے؟ امام حسین نے بڑھ کے گلے سے لگا لیا، اے حر تیری ماں نے کتنا اچھا تیرا نام رکھا ہے، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جس وقت حر آیا، آنے کے بعد حسین سے جب معافی مانگ لی تو آواز دیتا ہے، آقا میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں۔ اے حر ابھی تو حسین کی خدمت میں آیا ہے، اے حر کچھ دیر اور حسین کے ساتھ رہ لے، یہ اتنی جلدی مقتل جانے کی کیوں ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ حسین کے حر کو یہ خوف ہو کہ کہیں ہم حسین کا ساتھ چھوڑ نہ دیں، کہیں ہم پھر یزید کے لشکر کی طرف پلٹ نہ جائیں۔ نہیں، جو اتنے اعتماد کے ساتھ اپنی معافی لے کے آیا ہو وہ حر پلٹ نہیں سکتا۔ اے حر پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تو جلدی سے جلدی مقتل جانا چاہتا ہے؟ عجب نہیں، حر آواز دے کہ ہم سب تو برداشت کر سکتے ہیں مگر یہ بچوں کے التش کی آواز یہ ہم سے سنی نہیں جا رہی ہے۔ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں کوئی بچہ خیمے سے باہر نکلے اور ہمیں دیکھ کے آ کے یہ نہ کہے اماں وہی آیا ہے جس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تھا، اماں وہی آیا ہے جو ہمیں کربلا لے کے آیا تھا، اماں وہی آیا ہے، لہذا اے آقا مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے۔ روایت کہتی ہے حر کو حسین نے مرنے کی رضا دی، حر مرنے کے لیے آمادہ ہو کے ایک جملہ کہتے ہیں، آقا میں چاہتا ہوں مجھ سے پہلے میرا یہ جوان بیٹا جائے۔ اے عزادارو، ایک باپ، ایک بیٹا اور خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے یہ وہ جانتے ہیں جو صاحبان اولاد ہیں۔ پروردگار جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک توفیقات عطا فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ ذرا سوچئے، حر کہتا ہے نہیں آقا میں چاہتا ہوں پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجوں۔ اے حر اپنے بیٹے کو کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ عجب نہیں، حر آواز دے میں چاہتا ہوں میں بھی تو دیکھوں کہ پیری میں جوان بیٹے کا داغ ارے کتنا انسان کو تڑپاتا ہے۔ مگر عزادارو، ارے حر نے اگر یہ سوچ کے بھی اپنے جوان بیٹے کو مقتل بھیج دیا تو میں کہوں گا اے حر ارے مگر جب بیٹا آواز دے رہا ہے اس وقت جب تم پہنچ رہے ہو تو تم نے دیکھا کہ تم سے پہلے حسین پہنچے ہوئے ہیں۔ حر اپنے حر کے بیٹے کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے آواز دے رہے ہیں حسین۔ اے حر ارے جوان بیٹے کا لاشا بوڑا باپ نہیں اٹھاتا۔ اے حر ارے آپ نے اپنے بیٹے کو مقتل بھیجا تو مگر بیٹے کا لاشا تو نہ اٹھایا۔ مگر آئیے ارے عصر عاشور جب حسین کا جوان بیٹا مقتل میں پہنچا ہے آواز دیتا ہے یہ بوڑھا باپ 57 برس کا غریب زہرا ٹھوکریں کھاتے جوان کے لاش پہ پہنچا اور اپنے بیٹے کو لے کے اب جو مقتل سے خیمے میں آنا چاہتا ہے حسین کی طاقت جواب دیتی ہے، حسین آواز دیتے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے جوان کا لاشا ہے، بوڑھا باپ ہے، اس سے اس عالم میں جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔
بارہلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا۔ میرے پروردگار جن مرحومین کے اصحال ثواب کی مجلس ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے پروردگار اس کرونا جیسی وبا کو جلد از جلد اس دنیا سے ختم کر دے۔ میرے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں۔ اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید وزیر حسن جعفری ابن سید نقی حسن جعفری، امامہ خاتون بنت عسکری حسن جعفری، جناب سید محمد جعفری مرحوم ابن سید وزیر حسن جعفری مرحوم، ان مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ قبلہ ندیم اصغر صاحب، آپ نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ خدا آپ کے علم میں مزید اضافہ کرے اور اسی طرح سے آپ خدمت اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ تمام ویورز آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ محترمہ شاہناز حسین صاحبہ کی جانب سے، نشاط جعفری صاحبہ کی جانب سے، تمام اہل خانہ کی جانب سے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آن لائن مجلس میں شرکت فرمائی۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد مرحومین کے لیے بہترین اصال ثواب کا سبب بنا اور ان کے متعلقین کے لیے سبب تسکین ہوگا۔ ہم ایک بار پھر آپ سے گزارش کرتے ہیں کیونکہ یہ پینڈیمک کے حالات ہیں، ان میں آپ جو گائیڈ لائن دی گئی ہے اس کو پوری طرح سے فالو کریں اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو بھی کریں، کیونکہ محرم عن قریب ہیں۔ جس طرح سے ہم ذکر محمد وآل محمد اور رضا کا فرش بچھاتے تھے، پروردگار ایسے وسائل پیدا کر دے کہ ہم اسی طرح سے شان و شوکت کے ساتھ اپنے امام کو یاد کر سکیں، امام زمانہ کو پرسہ پیش کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں تمام ویورز کا، شہناز حسین صاحبہ کی جانب سے، نشاط جعفری صاحبہ و ان کے متعلقین کی جانب سے، جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا، جناب شاہ نواز خان صاحب کا، بالخصوص حجت الاسلام علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ کا، جنہوں نے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ مومنین آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ، والسلام۔